الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا عنوان، ہمارا موضوع چل رہا ہے ذکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اس وقت دنیا کا ہر انسان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، شہری دیہاتی، سکون کی تلاش میں ہے. اچھی اچھی چیزیں، اچھے اچھے اسباب مل جانے کے باوجود بھی آج انسانیت کو سکون نہیں مل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون کا راستہ اپنے ذکر میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو لوگو، تمہارے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. اس لیے آپ دیکھنا، آپ کو کبھی نیند نہ آئے اور ذکر شروع کرو گے، آپ جھونکے لگانا شروع ہو جائے گا، تسبیح گر جائے گی ہاتھ سے. لیکن اس نیت سے مت پڑھنا کہ نیند نہیں آ رہی اس لیے تسبیح شروع کر دو تو نیند آ جائے. خیر، عرض میں کر رہا تھا، اللہ کی یاد میں اللہ نے سکون رکھا ہے. ذکر کسے کہتے ہیں اور ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. اور ذکر کے اقسام، قسمیں کتنی ہیں؟ ذکر 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک ذکر قلبی، یعنی دل سے ذکر کرنا، اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے دل میں ہو. اور ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کی یاد کرنا. اور تیسری قسم ہے ذکر کی، ذکر جسمانی، باڈی اور جسم سے اللہ کی یاد. ابھی ہم نے نماز جو پڑھی ہے نا، یہ ذکر جسمانی ہے. حج آدمی کرتا ہے، یہ ذکر جسمانی ہے. عمرہ کرتا ہے، یہ ذکر جسمانی ہے. اللہ کی یاد میں اپنے جسم کو استعمال کیا. تو یہ 3 طرح کے اذکار ہیں. دوسری بات یہ آپ کو عرض کرنی ہے، ایک ہے تسبیح پڑھنا اور ایک ہے ذکر کرنا. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا؟ تسبیح پڑھتے ہیں تو ذکر ہے. تسبیح جو ہے، تسبیح اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوقات میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. بعض مرتبہ پہاڑوں سے پتھر لڑک کر کے گرتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. درخت کے پتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. لیکن اللہ کا ذکر صرف ایمان والا کرتا ہے. فرق کیا ہے کہ تسبیح کے اندر دل کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے. تسبیح میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے، اور ذکر میں دل کے ارادے کے ساتھ آدمی کرتا ہے. ذکر دل کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور تسبیح جو ہے وہ دل کے ارادے کے بغیر ہوتی ہے. تو تسبیح عام ہے، ساری مخلوق کرتی ہے، لیکن ذکر صرف ایمان والا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دل کی حاضری کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں. کس کے ساتھ بھائی؟ دل کے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھ کو اور آپ کو دل کی حاضری نصیب نہیں ہوتی. بعض مرتبہ آدمی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے, وساوس میں ہوتا ہے, وسوسے آتے ہیں, ایسا گھرا ہوا ہوتا ہے, تسبیح تو پڑھتا ہے, ذکر تو کرتا ہے, لیکن دل اور دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں لیکن میری حاضری نہیں ہے اس وقت. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر چھوڑ دینا چاہیے. ایک بہت بڑے تابعی ہے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں ذکر تو دل کے ارادے اور قلب کی حاضری کے ساتھ ہی کرنا چاہیے, لیکن اگر یہ میسر نہ ہو, یہ ملے نہیں اور ایسا حال نہیں بنا ہے تو ذکر چھوڑنا نہیں چاہیے. آج نہیں تو کل اللہ دل کی حاضری کے ساتھ ذکر کی توفیق دے دے. بعض مرتبہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, تو تسبیح تو پڑھتا ہے, تیرا دھیان تو ہے نہیں, اس کو چھوڑ دے. ہرگز نہ چھوڑیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میں ڈھال سے اتر رہا تھا, یا یہ ایم جی روڈ پر جا رہا تھا, ایم جی روڈ سے آ رہا تھا اس طرف, چیتا خانہ چوک کی طرف. ذکر کی حقیقت کو ہمارے برادران وطن بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پاورفل ہے, کتنا طاقت رکھتا ہے یہ. تو ہم آ رہے تھے, ہمارے ایک ساتھی بائک چلا رہے تھے, میں پیچھے تھا, میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. وہ ہم کو فالو کرتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے کہ آپ سے بات کرنی ہے, رکو. ہم سمجھ نہیں رہے تھے چونکہ ہم ان کو جانتے نہیں تھے کوئی. پھر بہت زیادہ اس نے 3-4 مرتبہ کہا تو ہم کو ایسا ہوا کہ ہم کو ہی روکنا چاہ رہا ہے. ہم سائڈ میں رک گئے. اس نے کہا یہ بہت بڑا تم عمل کر رہے ہو, یہ بہت بڑی طاقت ہے. اس نے کیا کہا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے تمہاری, جب تک تم ذکر میں لگو گے تمہاری طاقت باقی رہے گی. یہ ہندو کہہ رہا تھا. تو میں نے میرے ساتھی کو جو بائک چلایا, تو میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نہ ماننے والے بھی اس کی طاقت کو سمجھ رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں ہم اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو. ایسی طاقت ہے یہ ذکر, اللہ کی ایسی طاقت ہے کہ اللہ کے نظام کو یہ بدل دیتا ہے. جب اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں, فَاذْكُرُونِي, میری یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي. اور ایک بات اور عرض کروں, اگر اللہ حکم نہ دیتا, ذکر کا حکم نہ دیتا, اللہ کا آرڈر نہ ہوتا, تب بھی میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے ہمارے اوپر یہ حکم لاگو پڑتا تھا کہ بغیر حکم کے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا ہم کو. لیکن اللہ تو حکم دے رہا ہے فَاذْكُرُونِي, میری یاد کرو. اور اللہ نے ایک جگہ تو قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کے قرآن کی کیا کیا فصاحت, کیا کیا بلاغت, کیا کیا باریکیاں ہیں. ایسے ایسے راز اللہ نے اپنے قرآن میں اور ایسے بھید رکھے ہیں. میں نے اس سے پہلے شاید ایک بیان میں کہا تھا, اس وقت دنیا کے اندر ٹاپ لیول کے دماغ کے اگر انسان ہو تو یہ یہودیوں کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ یہ واٹس ایپ پہ جس سے فنکشن ہے وہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہود نے باقاعدہ اپنے پاورفل میموری اور دماغ والے ذہین لوگوں کی ایک ٹیم تیار کر کے قرآن کے ریسرچ کرنے پر انہوں نے اسرائیل میں بٹھا رکھی ہے کہ قرآن کا ریسرچ کرو, اس میں بڑے بڑے راز اللہ نے رکھے ہیں, بڑے بھید اللہ نے رکھے ہیں, اس کو کھولو اور اس سے دنیا میں ترقی کرو. اور اس کی کروڑوں میں ان کی تنخواہیں رکھی صرف یہ کام پر, اور یہ قرآن آج ہمارے اور آپ کے پاس ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کرو. نماز کے بارے میں کیا فرمایا, 5 وقت پڑھو. کیا فرمایا؟ کوئی 6 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اگر کوئی 6 وقت کی پڑھے گا تو کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہے اس کا. خیر, حج کے زمانے میں آدمی کرتا ہے, ابھی کوئی حج کرنے جائے تو حج ہوگا تو کہ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ تو کہ بھائی نصاب کا سارے 52 تولہ چاندی تقریباً 45,000 سے زیادہ کچھ ابھی بنتے ہیں, تو کہ اتنے ہو تو ہی زکوٰۃ لاگو ہوگی. ہر چیز کی حد اور باؤنڈری بتائی شریعت نے. نماز کی باؤنڈری بتائی, حج کی باؤنڈری بتائی, زکوٰۃ کی باؤنڈری بتائی. اور قربانی تو کہ قربانی بھی اگر نصاب کا مالک ہے قربانی کے دنوں میں تو قربانی واجب ہے,
बाउंड्री बताई, लेकिन जिक्र की कोई बाउंड्री नहीं। यूं नहीं कहा कि 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, जिक्रन कसीरा, बहुत करो। कसीरा का जो लफ्ज है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इससे पता चलता है कि अल्लाह को अपनी याद बहुत पसंद है, अल्लाह को अपनी याद। इसीलिए तो अल्लाह जब बंदा याद करता है तो अल्लाह फरिश्तों के सामने याद करते हैं कि देखो ये मुझे याद कर रहा है, ये मेरा। फरिश्तों की जमात में आपका और मेरा नाम लिया जाता है। सोचो जरा, बड़ी ऑफिस में आपका और मेरा नाम अगर बोला जाए तो। अभी अवार्ड मिले थे, उसमें हमारे तालारा गिर की एक औरत को अवार्ड मिला खिदमत के उन्वान पर, तो सारे मीडिया के अंदर हर जगह उसका नाम, तो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका नाम बोला गया। हमारा और आपका नाम तो अल्लाह की मासूम जमात फरिश्तों के यहाँ बोला जाता है, अर्श पर बोला जाता है, अर्श आज़म पर बोला जाता है। अल्लाह बोलते हैं और अपनी मासूम जमात के सामने बोलते हैं, मासूम मखलूक के सामने बोलते हैं। तो जिक्र से हम गफलत न करें, बहुत बड़ी ताकत है। जिक्र की तासीर ऐसी है, समझ में नहीं आती लेकिन असर करती है, समझ में नहीं आती लेकिन असर करती है। एक मर्तबा अंग्रेजों का दौर था, हमारे बुजुर्गों में एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो जिक्र कर रहे थे, अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह से। तो उसको समझ में नहीं आया, उसने क्या क्या लगा रखी है अल्लाह, क्या मिलता है, कोई चीज दिखती तो नहीं है, कोई नतीजा जाहिर तो नहीं होता है। तो कि अल्लाह ने इसमें तासीर रखी है, ये बताऊं मैं आपको। तो कि हाँ, इंसान जब बोलता है तो इसके बोल की तासीर अल्लाह ने रखी है, और ये मैं जो बोल रहा हूं तो अल्लाह का बोल रहा हूं। किसका बोल रहा हूं? अल्लाह का बोल रहा हूं। जब इंसान के बोल में तासीर है, उसके टोक में, उसकी बात में तासीर है, ये तो अल्लाह का बोल रहा हूं, उसमें जरूर तासीर है। क्या मुझे समझ में नहीं आता? तो क्या अभी मैं समझा रहा हूं। उस अल्लाह के बंदे ने, हमारे बुजुर्गों ने, हजरत नानोतवी का ही वाक़या है रहमतुल्लाह अलैह। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह ने कहा, अरे गधे, क्या बोला? जैसा ही गधा कहा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कहा गधा कहा मुझे? तो कह रहे अरे कुत्ते, तो और ज्यादा। तो कि ये दो लफ्ज जब मैं बोला हूं, ऐसी नापाक मखलूक जो है और ऐसी घटिया मखलूक जो गधा है, उसका नाम बोला और तेरे तरफ मैंने मंसूब किया, तेरे चेहरे का रंग बदल गया। पता यह चला जब इंसान बोलता है उसका असर जाहिर होता है, ये तो अल्लाह का बोल है, इसका असर जरूर जाहिर होगा। ये महीना है भाई, और नेकियों के कमाने का महीना है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं, मैंने भी शुरू किया है, जब भी आप याद आ जावे ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र में हम अपनी जुबान को तरोताज़ा रखें। आगे मैं फजीलत सुनाऊंगा, यहां सुभान अल्लाह बोलोगे जन्नत में दरख्त लगेंगे, दरख्त। इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? और आपके लिए, मेरे लिए, जन्नत में अल्लाह ताला लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्त लगाते चले जाएंगे। एक एक तस्बीह की क्या क्या फजीलतें हैं, आगे इंशाल्लाह अर्ज कर रहा हूं। आज मुझे यह अर्ज करना था कि जिक्र के माना है याद करना, और शरीयत में कहते हैं जिक्र अल्लाह की याद को। किसको कहते हैं? अल्लाह की याद को। जिक्र की 3 किस्म मैंने बताई। एक जिक्र कल्बी, यानी दिल से याद करना, जिक्र करना दिल। हमारे चिश्तिया 4 सिलसिले हैं तसव्वुफ के, 4 सिलसिलों में औलिया है। चिश्तिया, सहरवर्दिया, कादिरिया, कोई अपने आप को कादरी सिलसिला का कहता है, कोई चिश्ती कहता है, कोई सहरवर्दी कहता है, और एक सिलसिला है नक्शबंदिया। कौन सा भाई? नक्शबंदिया सिलसिले के अंदर जो जिक्र होता है वो जुबान से नहीं होता है, वो दिल से होता है। यानी वो तस्वुर यूं करते हैं कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, अंदर से आवाज आ रही है। और याद रखना, जब आदमी की आदत पड़ जाती है ना, हमारे करीब के एक अल्लाह के नेक बंदे, बहुत बड़े शेखुल हदीस, बल्कि वली कामिल थे, कई बड़ी करामतें उनकी सूरत के आज के लोग जिंदा हैं, इन्होंने देखी है। सूरत में एक नदी है तापी नाम की, उसमें कई मरतबा सैलाब आता है पानी का। पिछले सालों में सैलाब आता था तो सूरत वाले हजरत अहमद रजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर यूं कहते थे, हजरत सैलाब आ गया है, अब डूबने की लोगों की मकानों की तैयारियां हैं।
دعا کر دیں. تو کئی مرتبہ حضرت نے پانی دم کر کے دیا, جاؤ تاپی میں ڈال دو, پانی اتر جائے گا, اور اتر گیا ہے. جب ان کا آپریشن ہوا, ان کے بیٹوں سے ہم نے یہ سنا, شیخ رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم اللہ علیہ کے میرے ابا, اس وقت یہ ہارٹ کا آپریشن چیر کر ہوتا تھا, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی. اب تو ٹیکنالوجی کے حساب سے کیسے کیسے آپریشن ہونے لگے, چیر پھاڑ کی ضرورت نہیں. اور اس وقت آدمی ہارٹ کا آپریشن یوں سمجھتا تھا کہ جان چلی گئی. خیر, کہا کہ جب میرے ابا کی ہارٹ سرجری ہوئی تو ڈاکٹر نے سنا کہ اندر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. یہ ہوتا ہے, عادت پڑے گی, اندر سے اللہ کی آواز آئے گی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے, نیکیوں کی قیمت اللہ نے بڑھا دی ہے, جتنا ذکر کریں گے اتنا کم ہے, اور اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. جب بندہ زمین پر ذکر کرتا ہے, آسمانوں پر اس کا نام لیا جاتا ہے. محتاج میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پتہ نہیں زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے, اگلے رمضان میں لوگ ہمیں یوں کہیں کہ پچھلے رمضان میں تھا. اللہ اس سے پہلے ہم سب کی اور پوری انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرما لے. جب تک تو جلائے اپنی رضا کے ساتھ زندگی عطا کر دینا, جب تو بلائے اپنی رضا کے ساتھ ملاقات کروا دینا. تو ناراض ہو, ہمارے حبیب ہم سے ناراض ہو, اللہ ایسی موت آنے سے بچا لینا, ایسی موت آنے سے بچا لینا, ایسی موت آنے سے بچا لینا. اگر آپ ناراض ہو, آپ کے حبیب ناراض ہو, اللہ ہم آپ کے پاس آ کر کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ شرم سے تو چہرہ جھک جائے گا. عذاب کے فرشتے ہمارے لیے تیار کھڑے ہوں گے. اے اللہ ایسی بری موت سے پوری امت کی حفاظت فرما لے. اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ناقدری بے ادبی اگر ہو چکی ہے, اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرما دے. جو عبادت آپ نے اپنے فضل سے کروائی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. کمی کوتاہی ضرور رہ گئی ہے, جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ ان قصوروں کو معاف فرما دے. باقی رہے دن ہے, اللہ اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہمارے بہت سارے مرحومین قبروں میں سو رہے ہیں, تنہے تنہا ہیں, کوئی اس کے پاس نہیں ہے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے قبروں کو کشادہ کر دے, جنت کا باغ بنا دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آج تک کی ضرورت آپ ہی نے اللہ پوری کی ہے, آپ ہی نے اللہ پوری کی ہے, آئندہ اللہ آپ ہی پوری کریں گے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, نہ ہے نہ رہے گا. اے اللہ آپ ہی کا نام باقی رہے گا. اللہ آئندہ کی ضرورت میں ہمارے تمام تر معاملات میں اپنے خزانے سے اس کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.